جب بھی کسی انسان کو کوئی مشکل پیش آئے، بڑا مسئلہ درپیش ہو کہ بھئی بہت مشکل نظر آ رہا ہے، تو کیوں خامخواہ پریشان ہوتے ہو؟ جس کا اللہ ہو اسے پریشانی کیوں ہو؟ تو پہلی چیز جو مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ شرح صدر مانگا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے سارے کاموں کو آسان کر دیجیے۔ کتنا بڑا کام ہے مصر جانا، جہاں وارنٹ نکلے ہوئے ہیں گرفتاری کے، جہاں قتل عمد کا مقدمہ چل رہا ہے، جہاں لوگ پکڑنے والے موجود ہیں، وہاں جانا، وہاں سے فرعون کے دربار تک پہنچنا، اور دربار تک پہنچ کر اس سے اس کی مرضی کے بالکل خلاف بات کرنا۔ کتنے ہر ایک کام ایک پہاڑ، لیکن کتنا بھی بڑا پہاڑ ہو اللہ سے مانگنا یہی ہے کہ اللہ اس کو میرے لیے آسان کر دیجیے، رب ویسر لی امری۔ جب بھی کسی انسان کو کوئی مشکل پیش آئے، بڑا مسئلہ درپیش ہو کہ بھئی بہت مشکل نظر آ رہا ہے، تو کیوں خامخواہ پریشان ہوتے ہو؟ جس کا اللہ ہو اسے پریشانی کیوں ہو؟ تو وہ یہ مانگو، یا اللہ اتنا مشکل نظر آ رہا ہے، یسر لی امری، میرے لیے آسان فرما دے۔ یہ عبدیت کا تقاضا ہے، بندگی کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو محتاج کر کے اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ مجھے آسان چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما، جب دو چیزوں میں آپ کو اختیار دیا جاتا کہ یہ چاہو یہ کر لو، یا چاہو تو یہ کر لو، تو ان میں سے جو آسان چیز تھی وہ آپ اختیار فرماتے تھے۔ اب اگر دیکھو کوئی ایسے ہی جعلی پیر ہو، جعلی، تو وہ کیا کرے گا کہ ایسا مشکل راستہ اختیار کرے گا مرید، تاکہ یہ دیکھیں کہ دیکھو یہ اتنا بڑا مجاہد ہے اور اتنا بڑا یہ اتنے بڑے مشکل فیصلے اس نے کیے اور مشکل کام کر رہا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، میں تو آسانی کا اختیار کرتا ہوں۔ یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ اللہ میاں کے سامنے طاقت نہیں جتانی، اللہ میاں کے سامنے اپنے آپ کو طاقتور ظاہر نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بندگی ہے، عاجزی ہے، عجز و نیاز ہے، سر جھکانا ہے، یا اللہ میرے بس کا نہیں ہے، آپ آسان کریں گے تو ہو جائے گا، آپ کی آسانی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یسر لی امری، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آسانی مانگو۔ اللہم الطف بی فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ یہ دعا سے کہے رسول کریم کہ اے اللہ میرے ساتھ مہربانی فرمائیے، ہر مشکل کام کو آسان بنا دیجیے۔ تو بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ آسان راستے کو اختیار کرے۔ مسجد جانا ہے، اب ایک راستہ یہ ہے کہ لمبا چل کے جائے، اور ایک راستہ یہ ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کے آ جائے، سمجھے؟ اگر واک کرنی ہے تو خیر ورزش کرنی ہے، یا یہ کہ یہ خیال ہے کہ بھئی میرے نشان قدم گنے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، لیکن اپنے آپ پر زبردستی کر کے نہ دنیا کا فائدہ مقصود ہے، نہ قدم گنے جانے کا فائدہ مقصود ہے، یہ دکھانا مقصود ہے کہ بھئی میں تو اتنا مشکل کام، جب دو راستے ہیں تو میں مشکل کام اختیار کروں۔ یہ سنت کے خلاف۔ سنت یہی ہے کہ آدمی اپنے لیے آسانی کا راستہ تلاش کرے۔ تو وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، ہر بات میں بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگے، اور وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان سے گرہ کھول دیجیے۔ وہاں تو حقیقی گرہ تھی، لکنت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں تھوڑی سی رکاوٹ تھی،
لیکن ایک رکاوٹ ظاہری ہوتی ہے اور ایک معنوی ہوتی ہے، یعنی بظاہر زبان کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن بولا نہیں جا رہا، بولا نہیں جا رہا تو رکاوٹ معنوی کھڑی ہو گئی۔ ہم جتنے یہ جب بعض تقریر کرنے والے ہیں نا، یہ بعض اوقات اس گھمنڈ میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے بڑی اچھی تقریر کی، ہم نے بڑا اچھا بیان کیا، ہم نے لوگوں کو مسحور کر دیا، ارے بھائی ہمارے بیان میں تو لوگ رو رہے تھے، گریہ تاری تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ سب اللہ جل جلالہ کی عطا ہوتی ہے۔ اگر کسی وقت وہ عطا واپس لے لیں، مجال ہے کہ کچھ بول سکو، مجال ہے کہ کچھ کہہ سکو، یہ جو زبان ربا ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ زبان کی گرہ کو کھول دیتے ہیں۔ اگر ان کی طرف سے گرہ ڈال دی جائے تو ہزار مضمون بھی تمہارا آ رہا ہو، کوئی لفظ چلے گا نہیں۔ پھر آخر میں یفقہوا قولی، کہ میری زبان کھل بھی گئی اور میں نے خوب اچھی طرح دعوت بھی دے دی، لیکن ان کے دل میں نہ اتری، تو اللہ ان کے ایسا بنا دیجئے کہ وہ میری بات کو سمجھ بھی لیں، ان کے دل میں بھی اتر جائے۔ یہ ہے دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بزرگ بتاتے ہیں کہ بھئی جب کسی کو بیان کرنا ہو، کسی کو کوئی درس دینا ہو، تو اس سے پہلے یہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن صرف اسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، جہاں بھی کوئی آدمی کسی کشمکش کا شکار ہو، یہ کام کروں کہ نہ کروں، تو اللہ تعالیٰ سے شرح صدر مانگے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ خلاصہ یہ کہ جو حاجت ہو، جو مسئلہ درپیش ہو، جو مشکل درپیش ہو، تو ایک مومن کا راستہ یہ ہے کہ وہ رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کے رجوع کرے۔ اسی کو انابت کہتے ہیں، اسی کو اخبات کہتے ہیں، منیبین الیہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اسی کو مخبت کہا جاتا ہے، مخبتین، جو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہو، وہ ہے منیب۔ ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور رجوع کا عادی بن جاتا ہے، تو اس کے اوپر علوم وارد ہوتے ہیں، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے علوم عطا فرماتے ہیں، ایسے معارف عطا فرماتے ہیں کہ جو کبھی اس کے تصور میں بھی نہیں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ہر کام، اپنی ہر حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا منگتا بن